جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ پرنسپل صاحب کی تقریر کے بعد اپنی پروگرام کو مزید پروسیڈ کرنے کے لیے کلاس 6 کے اسٹوڈنٹ طلحہ مسعود کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مظلوم فلسطین کے موضوع پر اپنا تقریر پیش کرے۔ کلاس 6 کے اسٹوڈنٹ طلحہ مسعود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جکڑا ہے میرا کچھ چلو اس کو چھڑائے، زنجیروں کو توڑ دے اسے آزاد کرائے۔ مغرب کے غلاموں کے اسیروں نہ ڈرو تم، اب توڑ دو کاسا اے فقیروں نہ ڈرو تم۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ تم آسمان پر گئے تو چاند سے کہنا، تم آسمان پر گئے تو چاند سے کہنا، جہاں پر ہم ہیں وہاں روشنی بہت کم ہے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ فلسطینی بچہ کیسے اور کیوں کر جیے جس کا سارا خاندان فقط ایک جنگ میں شہید کر دیا گیا ہو؟ وہ ماں کیسے اور کیوں کر جیے جس کا نقد جگر اس کے سامنے ادا کیا جائے، مگر اس کے گھر، اس کے اسکول اور اس کے خاندان سمیت اس کے خواب بھی ریزہ ریزہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کاغذ کی بناتا تھا کشتیاں، ہاتھوں سے اپنے پار لگاتا تھا کشتیاں۔ بچہ ملا ہے آج وہ ساحل کو موت کے، کل جو پانی میں بہاتا تھا کشتیاں۔ یہ چھوڑے میں کس کس کو بیان کروں گا اور کس کس گھر کا دکھ سناؤں گا، یہاں تو سبھی بکھرا پڑا ہے۔ بچے یہ لکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ کیا ہے وہ مسلمان جن کا سبق ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا، کہاں ہے وہ مسلمان جو ایک 10 پر حاوی تھا، کہاں ہے غوری، کہاں ہے فاتح، کہ اب کوئی غزنوی نہیں آ رہا۔ آواز آتی ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب اسلام کسی عبدالحمید کو جنم نہیں دیتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اب اسلام میں کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اب اسلام میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اب اسلام میں کوئی طارق بن زید ساحل پر کشتیاں نہیں چلاتا۔ اس اسلامی 57 ممالک پر ایسا وقت بھی آنا تھا کہ غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ اب کوئی پکارا صلاح الدین ایوبی کو کہ ایوبی اٹھ قبر سے، حال لے کو اپنی مسجد اقصی کا، ایوبی اٹھ قبر سے، اسلام کی بیٹیاں پکار رہی ہے، تلواریں بیچ کر مسلح خریدی، تمہاری بیٹیاں لٹتی رہی اور تم دعائیں کرتے رہے۔ افسوس کہ ہم بھول چکے ہیں فضائے بدر، پھیلا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے، گردوں سے قطار اندر ابھی، مگر آج کل کے ٹک ٹاک پر ناچنے والے نوجوان کیا جانے قربانی کیا ہوتی ہے، کیا جانے کیا ہوتا ہے اپنوں کا کھونا، کیا جانے سر پر کفن رکھ کر میدان جنگ میں جانا اور دشمن کے آگے فولاد بننا کیا ہوتا ہے۔ یہ پیشن کے دل لڑا، ان کے آبا گوڑوں کی ننگی پیٹوں ملک فتح کر لیتے رہے، پوری دنیا کے حکمران تھے مگر سادہ لباس۔ لیکن تم تو وہ مرد مومن نہیں جن کے بارے میں اقبال لکھتے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ بس میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ آج تک آپ نے فلسطینیوں کے لیے نعرے لگانے اور اظہار افسوس کرنے کے علاوہ کیا کیا؟ حکومت کو چھوڑے، حکومت تو جب بھیجے گی کہ ہم مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، مگر آج تک آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کیا آپ نے اسرائیل کو بائیکاٹ کر دیا ہے؟ کیا اسرائیلی کمپنیوں کی چیزیں اب تک آپ لوگوں کے گھروں میں آتی ہے؟ کیا ان کی چیزوں کے علاوہ آپ کا گزارا ممکن نہیں؟ باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے، اظہار افسوس تو سب کو کرنا آتا ہے، لیکن پتہ تو تب چلتا ہے جب امتحان کا وقت آتا ہے۔ آپ باتیوں کو چھوڑے، آپ اپنا بتائیں، کیا آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے؟ کیا آپ کے دیے گئے پیسوں سے ان معصوم فلسطینیوں کے لیے بم بارود خریدی جائے، ان کی لاشیں گرائی جائے؟ کل کو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے لیے ساری زندگی رو گئے، کس منہ سے جائیں گے؟ آپ نے خدا کو اپنا جواب دینا ہے، دوسروں کا نہیں۔ قرآن میں اسرائیل میں اپنا زبان نہیں گندا کرنا چاہتا، فقط اتنا کہوں گا، بستر پر پڑے تکان نکلے گی تیری، بستر پر پڑے تکان نکلے گی تیری، کل کل کر ستم کے کھیل کھیلے تورے، کٹ کٹ کر بدن سے جان نکلے گی تیری، کل کل کر ستم کے کھیل کھیلے تورے، کٹ کٹ کر بدن سے جان نکلے گی تیری۔
السلام.